ہمارے نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے پوری زندگی دعا ہی دعا ہے، ہمیشہ دعائیں کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کس سے مانگتے تھے؟ صرف اللہ سے مانگتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں ہی بہت ساری دعائیں خود سکھائی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ ہمارے نبی علیہ السلام تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء کرام کے جو امام تھے، اس کے باوجود مانگتے کس سے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے۔ اور آج ہم آئیں اور ہم کہیں کہ جناب اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی طاقت ہے، کوئی اور بھی دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے تھے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے پروردگار میرے گناہ معاف کیجئے، میرے اوپر رحم کیجئے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، وَقُلْ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کو سکھا رہے ہیں یہ دعا کیجئے، رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اسی طرح وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ کے نبی کو فرمائے کہ آپ یہ بھی دعا کیجئے، رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، میرے علم میں اضافہ کیجئے، علم کی دعا سکھائی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کو بہت ساری دعائیں سکھائی۔ جب ان کافروں کی جو ہے نا، جب کافر لوگ غالب آ رہے تھے اور جب وہ آپ کو تنگ کر رہے تھے تو آپ نے یہ بھی دعا سکھائی، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ آپ کی دعوت سے اعراض کرے تو آپ یہ دعا کیجئے، اس دعا کے ذریعے دعا کیجئے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے یہ دعا کیجئے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، مجھے تو اللہ کافی۔ یعنی ہمارے نبی کو یہ دعا سکھائی، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ دعا کیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی یہ دعا میں تو یہ ہونی چاہیے، توحید ہونی چاہیے، یعنی آپ اللہ صرف اللہ پر یقین ہو، حسبی اللہ میرے لیے صرف اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی دعا کے دعا سننے والے نہیں، علیہ توکل، تو کسی پر میں نے صرف توکل کیا، وہ رب العرش العظیم، وہ عظیم عرش کا رب ہے، عظیم عرش کا رب وہی ہے، میں اسی پہ توکل کرتا ہوں۔ یہ تو دعا ہونی چاہیے، یہی تو دعا ہونی چاہیے۔ تو یہ تو حسبی اللہ لا الہ الا هو توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ اتنے عظیم دعا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو صبح اس کو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ شام تک اس کی عبادت فرمائیں گے، اس کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ شام کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ صبح تک اس کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھیں گے۔ یہ دعا نبی علیہ السلام پہ صبح شام کے اذکار میں آپ 7 مرتبہ پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے انہی کی دعاؤں کے ذریعے ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور فرمائیں، مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ اسی طرح حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یعنی یہ سب دعاؤں میں کتنا غور کریں نا، یہ ہمیں دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب تک آپ دوسروں کے پاس جائیں گے، فلان کے صدقے کہیں گے، فلان کے وجہ سے، یہ کہاں سے آئے؟ یا نبیوں کے جو نا دعاؤں میں یہ ہے کہ فلان نبی کے صدقے، فلان کے صدقے کی کہا ہے، اس طرح یہ سارے بدعات خرافات ہیں۔ اس کے ذریعے ہماری دعائیں رد ہوتی ہے، بلکہ اللہ کو غصہ آتا ہے۔ یہ بدعات ہے، خرافات ہے، صرف اللہ سے مانگے۔ یہی تو تمام انبیاء کرام کا درس تھا، سبق تھا۔ اور یہ جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، صرف اللہ کافی ہے۔ ونعم الوکیل، کتنے ہی بہترین کارساز ہے، کتنے ہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔ نعم المولا، کتنے ہی بہترین مولا ہے، یعنی ہمارے مدد کرنے والے ہیں۔ ونعم النصیر، کتنے ہی بہترین نصیر ہے، مددگار ہے۔ یہ دعا کیجیے، اس دعا کو، اس دعا کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ یہ ایک عظیم دعا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی ہے۔